नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम है हुकूक़ व फ़राइज़ और आज हम बात करेंगे हमसायों के हुकूक़ से मुताल्लिक़, यानी हमारे नेबर्स जिन्हें हम पड़ोसी भी कहते हैं। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुश्की और तरी की कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जिसका बयान, जिसकी वजाहत ना फरमा दी हो। कुरान पाक जो क़यामत तक के लिए हमारी हिदायत और हमारी कामयाबी का ज़ामिन है, वो कामयाबी जो दुनिया और आखिरत से मुताल्लिक़ है। मैं हमेशा इस बात पर ताकीदी ज़ोर देने की कोशिश करती हूँ, ताकीदी बयान करती हूँ कि कुरान पाक या दीन इस्लाम या शरीयत मुताहरा सिर्फ़ और सिर्फ हमारी आखिरत को नहीं संवारती या सिर्फ हमें आखिरत की कामयाबी की ज़मानत नहीं देती, बल्कि ये एक मंशूर है, एक तरीक़ा कार है किस तरह हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, कैसे हमें अपनी ज़िंदगी को आसूदा और खुशहाल और कामयाब बनाना है। हमेशा इस बात पर याद रखिए कि कुरान पाक ने एक फ़ॉर्मूला हमें दिया है, अगर हम उसको फॉलो करते चले जाएं, जैसे आप कभी जाने लगते हैं किसी रास्ते पर तो आप मैप्स में एड्रेस डाल लेते हैं, नेविगेट करते हुए जो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, जो डायरेक्शन मिलती है, उसको फॉलो करते हुए अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाते हैं। तो बस ऐसा ही जहन में रखा कीजिए कि अगर राह रास्त पर जाना है, अगर दुनिया और आखिरत को संवारना है, तो हमें इन हिदायत को जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने पाक कलाम में हमें अता की हैं, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमाते मुबारका से हमारे सामने आती हैं, हमें उन्हें हर घड़ी मशअल राह बनाना है, उनके मुताबिक हमें चलना है। बहुत सी कमियां, बहुत सी कमज़ोरियां, बहुत सी कोताहियां हम सब से सरजद होती हैं, कभी गफलत की वजह से, कभी शैतान के बहकाने और भुला देने की वजह से, कभी हमारी ला इल्मी कम इल्मी की वजह से, कभी हमारी कोई अना, हमारा कोई ऐसा गुस्सा या ऐसी कैफियत या ऐसी फीलिंग्स आड़े आ जाती हैं जो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पर अमल करने में मुमानियत बन जाती है, रुकावट बन जाती हैं, हमें दूर कर देती हैं अल्लाह के अहकामात से। इंसान को अपनी इस्लाह करते रहना चाहिए, अपने मामलात को दुनिया में ही दुरुस्त कर लेना चाहिए कि ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक अमानत है और ये ज़रूर वापस ली जाएगी। और हम में से कोई शख्स ये नहीं जानता कि किस लम्हे वो इस दुनिया से बग़ैर कुछ कहे सुने रुखसत हो जाए। हम नहीं जानते कि हमें तौबा की या जिनके हमने दिल दुखाए हैं उनसे माफ़ी मांगने की मोहलत मिलेगी या नहीं मिलेगी। गो कि हम हमेशा अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौबा की तौफीक दें मौत से पहले और हमारी मग़फ़िरत हो जाए, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ही बेहतर जानते हैं कि किसको ये मोहलत मिलती है, किसको नहीं। तो अक्लमंदी इसी में है कि इंसान ग्रेजुअली अपने मामलात को दुरुस्त करता रहे, और आप ये डेली बेसिस पे करेंगे, यानी एक दिन में आप एक कामिल मोमिन नहीं बन जाएंगे। एक एक दिन अपनी इस्लाह, अपनी तरबियत करनी पड़ेगी, अपने नफ्स से लड़ना पड़ेगा। कुरान पाक में जहाँ जिहाद की बात की जाती है तो याद रखिएगा कि कुरान पाक में ज़्यादातर जिहाद से मुताल्लिक़ है जिहाद बिल नफ्स। जब बात होती है इस्लाम के दुश्मन या मुखालिफिन से लड़ने की तो वहाँ क़िताल का लफ्ज़ आता है। जनरली जब आप जिहाद का लफ्ज़ सुनते हैं या कोई आपसे कहता है तो याद रखिए कि ये वही है जिसे अल्लाह के प्यारे हबीब ने जिहाद अकबर करार दिया है।
یعنی نفس کے خلاف جہاد جو ہمیں ہر روز کرنا پڑتا ہے۔ مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ میں ہمیشہ اس بات پر بہت غور کرتی ہوں کہ ایک دفعہ کوئی آپ کو ایک موٹیویشنل اسپیچ دے گا اور آپ اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن ڈیلی اپنے نفس کو مار کر، شیطان سے لڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا جنگ میں جا کر مر جانے سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ وہاں تو ایک دفعہ آپ بس گئے ہیں اور آپ لڑیں گے، یہاں تو ڈیلی اپنے نفس سے لڑنا ہے۔ تو ہمیں اسی کی کوشش کرنی ہے، اسی کا اجر و ثواب ہمیں حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے نفس سے لڑنا ہے، اور ہمارا نفس ہمیں بتائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کسی نہ کسی طور پر جو شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، کس طرح ان سے بے رخی برتنی ہے، کیسے ان کو نظر انداز کرنا ہے، کیسے ان کو پس پشت ڈالنا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے جو ہم روزانہ ہدایت ہمیں ملتی ہے، اس کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرتے ہیں، اس ہدایت کی روشنی میں ہم اور ہمارا نفس لڑتے رہتے ہیں، اور اللہ کی رحمت غالب آتی ہے اور ہم اپنے نفس کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں، یہ ان کی کیفیت ہے، اور جنہوں نے محض کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا، تو ان کے لیے نفس سے لڑنا تقریباً ناممکن سا ہے۔ اب ہم غور کریں گے کہ ہمسائے کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمسایہ یا جو ہمارے نیبر ہیں، جو ہمارے آس پاس رہنے والے ہیں، ان کی جہاں ان سے اس نے سلوک کی تاکید فرمائی، تو ان کی ایگزامپلز بھی دے دی، مثالیں بھی دے دی گئیں کہ کون کون سی اقسام ہیں۔ ایک ہمارے رشتہ دار اور پڑوسی، ایک ہمارے غیر رشتہ دار پڑوسی، یعنی جن سے رشتہ ہمارا نہیں ہے، ہمارے ہم وطن ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے قبیلے سے، ہماری قوم سے ہیں یا نہیں ہیں، اور ایک عارضی پڑوسی ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو آپ غور کیجئے کہ ہر شخص کو کور کیا گیا ہے، جو بھی ہمارے آس پاس ہے، چاہے وہ ٹیمپرلی ہے، چاہے پرماننٹ ہے، چاہے دن کے کسی حصے میں ہمارا اس سے واسطہ پڑتا ہے، ہر شخص سے جس سے بھی آپ کا واسطہ پڑے گا، آپ کو کس طرح پیش آنا ہے، یہ دین اسلام نے آپ کو بتایا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمیں خود اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی، ہمیں خود سوچنا نہیں پڑتا کہ کون کیسا ہے، کس سے کیسے ملیں، کس سے کیسے بات کریں، کس کا کیا حق ادا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرما دیا۔ اب اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ غور کیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس اللہ کی طرف سے پڑوسی کے حقوق بیان کرنے تشریف لائے، اور انہوں نے پڑوسی کے جو حقوق بیان کیے تو مجھے خیال ہوا کہ شاید پڑوسی کو میراث یعنی جائیداد میں بھی حصہ دے دیا جائے گا۔ اب غور کریے ذرا، یعنی ذرا سا جب آپ یہ باتیں سنتے ہیں تو تھوڑا سا امیجن کیا کیجئے اپنی کرنٹ سچویشن کو۔ ہم اس وقت کس جگہ ہیں؟ ہم میں سے ہر شخص اپنا بہترین جج ہے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں سے کیسا سلوک کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں سوچئے گا کہ وہ ہم سے کیسا سلوک کرتا ہے، یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے پڑوسی یا ہمسائے سے حسن سلوک کرنے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار پیاری احادیث مبارکہ ہیں رشتہ داروں کے حقوق سے متعلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ اچھا وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں سے زیادہ اچھا ہے،
یعنی اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اچھا ہمسایہ وہ ہے جو اپنے ہمسایوں سے اچھا ہے، اور اللہ کے نزدیک اچھا ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھیوں سے اچھا ہے، یعنی سلوک میں بہتر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑوسیوں سے تاکیدی حکم دیا حسن سلوک کرنے کا، اور یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب کہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا ہمسایہ، اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ یعنی ہم ایمان کا دعویٰ کرنے میں ہی سچے نہیں ہیں کہ اگر ہم جانتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی بھوکا تھا۔ اچھا، اس میں ایک پہلو یاد رکھیے گا، ایک حدیث مبارکہ کے جو مبارک الفاظ ہیں وہ یہ کہ جو خود پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ اب یہ تو ہم نے تعویل کی کہ آپ کو اگر پتہ ہے کہ آپ کا پڑوسی بھوکا سو گیا اور آپ نے پرواہ نہیں کی۔ دیکھیے، جنرل بات یہ ہے کہ ہمیں ان سے اتنا تعلق بنانا پڑے گا، ہمیں ان سے ایسا رشتہ استوار کرنا پڑے گا کہ ہمیں ان کے حالات کی خبر ہو۔ آج برابر والے گھر میں کون رہتا ہے ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ کچھ ہم نے اس قسم کا اپنا لائف سٹائل بنا لیا ہے کہ تھوڑی سی ہمیں جھجک بھی ہوتی ہے، بہت سارے ریزنز بن جاتے ہیں اس کے کہ پتہ نہیں وہ برا نہ منائیں، پتہ نہیں کس مزاج کے لوگ ہوں، نہ جانے ملنا چاہتے ہیں کہ نہیں ملنا چاہتے۔ یہاں آپ تب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ سکتے ہیں جب آپ نے اپنے طور پر کوشش کی ہو۔ مثلاً ہم نہیں جانتے ہمارے برابر والے گھر میں کون رہتا ہے اور وہ ہم سے رابطہ نہیں کرتے، ہم نے ایفرٹ کی، ہم نے پہلا قدم اٹھایا اور جا کر ان سے سلام دعا کی۔ کس طریقے سے ہم یہ رشتہ بنا سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے ہمسایوں سے تعلق مضبوط کر سکتے ہیں، اور ہمسایوں کے کیا کیا حقوق ہم پر ہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی اس پر گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔